غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت، اب تک 2800 سے زائد فلسطینی شہید، 1000 سے زائد لوگوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے پر متعدد چھاپے، گرفتار فلسطینیوں کی تعداد 600 ہو گئی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے دورہ اسرائیل کا بھی امکان ہے۔ فلسطین میں بربریت ہو رہے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں سے، ہمارا نہایت معصوم بچوں کے خلاف ہے۔ آج آپ لوگوں نے خود ہی دیکھا کہ یہ ایک ڈیواسٹیٹنگ ڈسٹرکشن کیا اسرائیل نے غزہ کے اندر، ہے کہ نہ حجر نہ شجر ہے، ہر چیز کو، انسان کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اسرائیل کو زمینی جنگ پر بڑے سرپرائز ملیں گے۔ ترجمان حماس ڈاکٹر خالد قدومی نے نیو پاکستان سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل معصوم بچوں، خواتین اور شہریوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ پاکستان کا غزہ کے لیے انسانی بنیادوں پر امدادی سامان بھیجنے کا اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مصری حکومت اور بیرون ملک پاکستانی مشنز کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے ہیں۔ رابطوں کا مقصد امدادی سامان کی ترسیل کے طریقوں کو حتمی شکل دینا ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا ترک ہم سے ٹیلی فونک رابطہ، مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ اسرائیل حماس جنگ پر عرب رہنما سے کیا بات ہوئی؟ امریکی وزیر اینٹونی بلنکن ایک بار پھر اسرائیل پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات متوقع۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اینٹونی بلنکن عرب ممالک کے دوروں سے متعلق بریفنگ دیں گے۔ اسرائیلی بربریت نامنظور، فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف ممالک میں احتجاج۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں لاکھوں افراد غزہ کی حمایت میں سڑکوں پر آ گئے۔ ہالینڈ کے دارالحکومت ایمسٹرڈیم میں بھی ہزاروں افراد کا مظاہرہ۔ پیرس میں پابندی کے باوجود مظاہرے، پولیس سے جھڑپیں۔ امریکہ، برطانیہ، اسپین، بیلجیم، اٹلی کے شہر روم میں فلسطین کی حمایت میں ہزاروں افراد کا احتجاجی مظاہرہ۔ مراکش کے دارالحکومت رباط میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے اسرائیل سے فلسطین پر بمباری روکنے کا مطالبہ کیا۔ بیلجیم میں ایک شخص نے 2 افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ سوشل میڈیا پر ایک شخص کا مبینہ حملہ آور ہونے اور داعش سے تعلق کا دعویٰ۔ قاتل کا کہنا ہے کہ اس نے امریکہ میں قتل ہونے والے فلسطینی بچے کا بدلہ لیا۔ اسرائیلی جارحیت فلسطین پر نہیں، پوری انسانیت پر حملہ ہے۔ بچوں، خواتین سمیت ہزاروں شہریوں کی شہادت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے بذریعہ پائیدار امن ہمیشہ خطرے میں رہے گا۔ پاکستان آج بھی ہمیشہ کی طرح فلسطین بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم برائے بین الاقوامی تعاون کے اجلاس میں شرکت۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا چین پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم کے چینی صدر سمیت دیگر ممالک کے سربراہوں سے ملاقاتیں کریں گے۔ بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے بھی ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ انوار الحق کاکڑ سنگینگ کے مرکزی شہر کا 2 روزہ دورہ بھی کریں گے۔ عمان کے رائل آرمی کی کمانڈر میجر جنرل مہتاب بن سالم بن راشد البروشی کی GHQ آمد۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے عمانی کمانڈر نے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز مہمان نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے۔ پاک فوج کے چاقو چبند دستے نے عمان کمانڈر کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ میرین شاہ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ۔ کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی ساجد عظیم بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ کانفیڈنس ہوا آئینی طریقے سے، آئین میں موجود ہے کہ آپ کے پاس اگر اکثریت نہیں ہے تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ آپ کو اگر 3.5 سال موقع ملا، آپ ہٹ گئے ہیں، لیکن آپ نے جو راستہ اختیار کر لیا وہ راستہ آپ نے پرامن مزاحمت کی بجائے جو ہے وہ آپ نے پرتشدد مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ روڈز بلاک کریں،
آپ مزاحمت کریں, آپ وائلنس کریں, اور اس وائلنس کے نتیجے میں ایک مسلسل مائنڈ سیٹ, ایک پیغام دیا جاتا رہا جہاں پر جو انوسینٹ لوگ تھے وہ کلٹ فالوئنگ کے اندر ان کے مائنڈز کو جو ہے وہ ہائی جیک کیا گیا اور ان کے دماغ میں مسلسل جو ہے وہ ایک جذبات بھڑکائے جاتے رہے. اوپننگ بلے بازوں کے بعد پی ٹی آئی کا مڈل آرڈر بھی بکھر گیا. فرق حبیب کی بھی پی ٹی آئی سے راہیں جدا, استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی. سانحہ روبائی واقعے کی شدید الفاظ سے مذمت, کہا کہ جو صحیح لگا اس راستے کا انتخاب کر لیا. سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر آج فرد جرم عائد ہونے کا امکان ہے. عمران خان کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی. خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد الکنین سائفر کیس کی سماعت کریں گے. پی آئی اے اور پی ایس او تنازع شدت اختیار کر گیا. قومی ایئر لائن کا فلائٹ آپریشن شدید متاثر, پروازیں متاثر ہونے کا خدشہ. عدم ادائیگی پر ملتان, سکھر اور گلگت ایئرپورٹ پر پی آئی اے کو فیول کی فراہمی بند. 14 پروازیں منسوخ ہو گئیں. فلائٹ آپریشن چلانا ہے تو پیسے ادا کرنے ہوں گے, جتنی رقم دو گے اتنا ہی فیول ملے گا. پی ایس او نے صاف بتا دیا. پی آئی اے نے روزانہ 10 کروڑ روپے دینے کی یقین دہانی کروا دی. دوسری جانب آڈٹ رپورٹ نے پی آئی اے کی ناقص حکمت عملی کا بھانڈا پھوڑ دیا. 2021 میں پروازیں منسوخ ہونے سے 9 ارب 37 کروڑ روپے سے زائد کا خسارہ ہوا. پنجاب حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانے کا فیصلہ. محسن نقوی کے 48 گھنٹے میں ٹرانسپورٹرز کے کرایوں میں 10% تک کمی لانے کی ڈیڈ لائن. اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور مجسٹریٹس کو فعال کردار ادا کرنے کا حکم دے دیا. دوسری جانب گڈز اور پبلک ٹرانسپورٹرز کے کرایوں میں 5 سے 10% تک کرایوں میں کمی کا اعلان. پیٹرولیم مصنوعات سستی, گیس ہوگی مہنگی. سردیوں سے قبل گیس کی قیمت 100% سے زائد بڑھانے کا فیصلہ. قیمتوں میں اضافے کی سمری آئندہ ہفتے ای سی سی میں پیش کی جانے کا امکان ہے. حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی. فیصلہ IMF اجلاس سے خبر کیا جائے گا. گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ 2700 ارب روپے تک پہنچ چکا. جولائی تا ستمبر گیس کمپنیوں کے نقصان میں 46 ارب روپے کا اضافہ ہوا. آصف زرداری سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات. ملک کی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. سربراہ DGI نے سابق صدر کے خوشدامن کے انتقال پر فاتح خوانی کی. کراچی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے, شدت 3.1 ریکارڈ کی گئی. شہر کے علاقے ملی, شاہ لطیف ٹاؤن, نیشنل ہائی وے, بھینس کالونی, قائد آباد اور گلشن حدید میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر تھی, جس کا مرکز قائد آباد کے قریب تھا. موسم کی کروٹ, کہیں بارش تو کہیں برف باری. بیشتر شہروں میں ہونے والی بارشیں سردی کی آمد کا پتہ دینے لگیں. خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں برف باری. پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی تو منظر اور بھی حسین ہو گئے. بلوچستان کے مختلف اضلاع میں آج بارش کا امکان ہے. اوکاڑا شہر اور گرد نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش شروع. سردی کی شدت میں بھی اضافہ. محکمہ موسمیات کے ملک کے بیشتر علاقوں میں مزید 2 روز تک بارش کی پیشگوئی. آسٹریلیا نے سری لنکا کو 5 وکٹ سے ہرا کر پہلی فتح حاصل کر لی. ICC ون ڈے ورلڈ کپ کے ٹورنامنٹ میں سری لنکا اور آسٹریلیا دونوں کا یہ تیسرا میچ تھا. دونوں ٹیموں کو اپنے ابتدائی 2 میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. بہت اچھا لگ رہا ہے جی, بہت ایکسائٹڈ تھے. مطلب جب سے پلان بنا ہے ہم تو ایوری ڈے بات کرتے تھے کہ جانا ہے اور لکیلی آج وہ دن آیا ہے اور بہت خوش ہے. تو کب سے لگے ہوئے تھے, ناصر باجی اور ٹھاکر صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ آنا ہے ہم نے. تو ہماری فلم آ رہی ہے 20 کو, موجہ, تو اس کی پروموشن چل رہی ہے. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ سب کا. کیری آن جٹا 3 کو آپ نے اتنا پیار دیا ہے کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے. ابھی تک سنیما گھروں میں وہ فلم چل رہی ہے, تو تھینک یو سو مچ فار دیٹ.
اور پنجاب کا پسندیدہ فنکار بنا پاکستان کا مہمان جی آیا نو بھارتی پنجابی فلموں کے نامور اداکار گپی گریوال بن جلو اور دیگر فنکاروں کے کرتارپور آمد پاکستانی اداکار افتخار ٹھاکر ناصر چنیوٹی سید نور نے انڈین فلمی ستاروں کو خوش آمدید کہا. بھارتی فنکاروں نے دربار صاحب کرتارپور میں ماتھا ٹیکا اور لنگر میں بکھایا. انڈین اداکاروں نے دورہ پاکستان کو ہوا کا تازہ جھونکا قرار دیا.